محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ الحمدللہ ہم اور آپ 17ویں تراویح سے فارغ ہو چکے ہیں۔ 17ویں تراویح کے اندر دو سورہ کی تلاوت کی گئی ہے، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورہ انبیاء کے اندر سب سے پہلی بات جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے وہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہی کہا تھا کہ قیامت بالکل میرے دو انگلیوں کی طرح ہے، یعنی میں اور قیامت ایسے دو انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی یہ اگر میں ہوں تو یہ قیامت ہے، یعنی بالکل بتانا مقصود ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرا آنا بھی ایک قیامت کی نشانی ہے، تو قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب ایک دم قریب آ گیا ہے لیکن لوگ غفلت کے شکار ہیں، لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ پھر اللہ نے دوسری بات کا تذکرہ کیا کہ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو جو اہل علم ہے، اہل ذکر ہے، ان سے پوچھنا چاہیے، پوچھنا بھی یہ جہالت کا علاج ہے۔ اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ہر چیز کا علم ہر کسی کو نہیں ہوتا ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ لو۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے، اور بائیولوجی جو سائنس ہے وہ خود اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان زندہ ہے، چاہے پیڑ پودے ہوں یا بیکٹیریاز ہوں یا جس طرح جو اگر چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں، یا ہم اور آپ انسان ہوں یا ہم سے بڑی چیزیں جو ہم سے بڑی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا اور پانی سے ہی زندہ رکھا ہوا ہے، بغیر پانی کے انسان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے؟ آپ سوچیں نارمل پانی جس کو ہم پیتے ہیں، اس پانی کا بھی دخل ہے ہر اس چیز کے اندر جو ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق جو زمین پہ سانس لیتی ہے، جو زندہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ سائنس نے پہلے اعتراف کیا تھا کہ سورج چل رہا ہے، زمین اپنے جگہ پہ موجود ہے، زمین حرکت نہیں کر رہی، لیکن پھر سائنس نے اس کو ختم کیا۔ ابھی اس کا کہنا الٹا ہے کہ چاند اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے، زمین بھی چکر لگا رہی ہے، لیکن جو سورج ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن قرآن کا فرمان دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، کہ وہی ہے جس نے دن اور رات کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ سورج ہو، چاند ہو یا دیگر اور پلانٹس ہوں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے بخاری مسلم کی روایت سورج کے تعلق سے، خصوصاً کیونکہ سائنس نہیں مانتی نا، سائنس کہتے کہ سورج رکا ہوا ہے، تو سورج کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہر دن دو بار اللہ کا سجدہ کرتا ہے اور 2 بار اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ڈوبنے کی اجازت دے، اور پھر جب نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کا سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے نکلنے کی اجازت دے۔ تو سورج بھی گھوم رہا ہے۔ سائنس اور قرآن یہ دونوں الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہیں۔ دراصل جس چیز کی اعتراف اگر سائنس کرتی ہے اور قرآن بھی وہ چیز موجود ہے تو اس کو مانا جائے گا، جس چیز کا اعتراف سائنس کرتی ہے اور قرآن میں موجود نہیں ہے تو اس کو انکار بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو مانا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جس چیز کا اعتراف قرآن میں موجود ہے اور سائنس میں موجود ہے تو سائنس اور قرآن دونوں ایک ہے، دونوں الگ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی بات پہنچے گی۔ پہلے یہ تھا کہ زمین رکی ہوئی تھی، کم سے کم لوگوں نے زمین کو مانا کہ زمین چکر لگا رہی ہے، اور چاند کو بھی مان گئے، جتنی بھی دنیا کے اندر پلانٹس جو دکھائی دیتی ہم کو وہ بھی سب گھوم رہے ہیں۔ سورج کے بارے میں بھی ایک دن آئے گا، اس کو بھی مانیں گے کہ ہاں وہ بھی چکر لگا رہی ہے جیسا کہ اللہ نے کہا ہے، اور اگر سائنس اس بات کا پروف کر چکی ہے تو فبیہ و نعمت، بہت اچھی بات ہے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نبی کو ڈائریکٹ کہا گیا خطاب کر کے، اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ ہم نے کسی بھی شخص کو آپ سے پہلے ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھا، وہ سب کے سب مر گئے، آپ بھی مریں گے، یہ تمام حضرات جو آپ کے سامنے ہیں یعنی کفار مکہ وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ نے ڈائریکٹ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے اگر اس کے اندر سانس ہے، اس کے اندر جان ہے، اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، سب کو مرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی کو 60 ملا، کسی کو 70 مل جائے، کسی کو 100 مل جائے، کسی کو 900 سال مل جائے، کسی کو 950 سال مل جائے، کسی سے 1000 اوپر مل جائے، جیسا کہ دیگر انبیاء کو ملا ہے۔ تو یہاں تک ہو سکتا ہے کہ کمی ذاتی ہو سکتی ہے لیکن مرنا
ضرور ہے، اور سب کے سب وفات بھی پا چکے ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ پھر اللہ نے، چونکہ یہ سورہ انبیاء ہے، کئی انبیاء کرام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، خصوصاً اللہ نے ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو توڑا اور کس طرح لوگوں کو سمجھایا اور کس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا اور کس طرح اللہ نے ان کو بچایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ لوط علیہ السلام بڑے نیک تھے، لوگوں کو پاکیزگی کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن ان کی قوم نے عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف شہوت کے ساتھ آنا شروع کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی بستیوں کو آسمان پہ اٹھایا اور زمین بوس کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے کشتی بنائی اور جو اس میں سوار ہوا اہل ایمان تھے، اللہ نے ان کو نجات دیا، اور ان کا بیٹا، ان کا سگا بیٹا جو کافر تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے آنکھوں کے سامنے اس کو غرق کر دیا سمندر کے اندر، پانی کے اندر۔ پھر اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو پاور دیا تھا کہ ہوا پر بھی کنٹرول تھا، شیطان پر کنٹرول تھا، پہاڑ پر ان کا کنٹرول تھا، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو اس کے اندر جو شیاطین اور جنات ہوتے ہیں، جو غواص ہوتے ہیں، ان تمام پر بھی باقاعدہ سمندر سے شیطانوں سے موتیاں نکلواتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اشارہ کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طرح وہ صبر کرنے والے تھے، اتنی بیماری ان کو لگی، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا تقریباً 17 یا 18 سال تک وہ بیمار تھے، کم و بیش بتانا مقصود ہے کہ بیماری میں وہ جوجھ رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے حرف شکایت نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ انسان بڑا نیک ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو مصیبت سے دوچار کیا جاتا ہے، تو انسان کیا ہوتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اللہ کو نعوذ باللہ بولنا الٹا شروع کرتا ہے کہ میں ہی ملا تھا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اللہ سے شکایت کرتا ہے۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ بھی دیا کہ میں نے اللہ سے آج شکایت کیا۔ اللہ سے تم شکایت کر رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو جس کنڈیشن میں رکھا نا، سب سے بہتر کنڈیشن ہے، سب سے بہتر کنڈیشن ہے۔ اگر ہماری حالت اگر ہمارے اعتبار سے درست نہیں ہے تو اللہ کے اعتبار سے وہ سب سے اچھی کنڈیشن جو اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی زبان سے جو بات نکلی تھی وہ بتانا چاہتا ہوں، وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بغیر شکایت کیے کہتے ہیں اے اللہ مجھ کو بیماری نے چھو لیا ہے، جبکہ سالہ سال بیمار ہیں، بیوی بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، قریبی رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ انی مسنی الضر، مسا مسمن ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا، کہتے ہیں مجھ کو بیماری نے ٹچ کر دیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے، بغیر کسی شکایت کے اللہ نے شفا یابی دی، اور جو مال و دولت جو اولاد پہلے تھے اللہ نے اسے ڈبل دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسماعیل، ادریس، ذوالکفل تمام لوگوں کا تذکرہ کیا ہے علیہم الصلوۃ والسلام۔ پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور کس طرح انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا۔ پھر اس کے بعد زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح اللہ نے زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے یاجوج اور ماجوج کا دوبارہ تذکرہ کیا ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا سورہ کہف کے اندر یاجوج اور ماجوج آئیں گے، یہاں بھی اللہ نے ذکر کیا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تو ہر چٹان سے اور ہر جگہ سے وہ سب کو تباہ و برباد کرتے ہوئے آئیں گے، یہاں تک کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب دنیا کے اندر تمام درختوں کو، تمام جانوروں کو، تمام انسانوں کو ختم کر دیں گے جہاں تک ان کی رسائی ہوگی، یہ اور بات ہے کچھ لوگ ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑی پر موجود ہوں گے جہاں تک ان کی رسائی نہیں ہو پائے گی، یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم نے پوری دنیا کو ختم کر دیا، یا آسمان میں بھی تیر ماریں گے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے آسمان میں لوگ تیر ماریں گے تو اللہ گوشت کا ٹکڑا اور اس میں خون لگا کے بھیجے گا، ان کے تیروں میں ان کا تیر واپس آئے گا تو سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا ہے، جبکہ یہ آزمائش ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین ان کے گردن میں ایک بیماری دے گا جس سے لوگ مر جائیں گے۔ پھر وہ تمام باتیں جو میں نے ایک بار شاید خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ پرندوں کو اللہ بھیجے گا، پرندے کھائیں گے، پھر سیلاب آئے گا، سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب ایک جگہ پہ چلے جائیں گے، یعنی سب کی باڈی جو ہوگی ایک طریقے سے گڈھے میں چلی جائے گی، ایک جگہ جو بہت بڑا گڈھا ہوگا اس کے اندر جائے گی۔ پھر اس کے بعد اتنے پھل فروٹ ہوں گے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک انار کا دانہ پوری قوم اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ ایک انار کا جو دانہ ہوگا، اس کا جو چھلکا ہوگا، اس کا اوپر کا چھلکا، اس کے اندر 4-5 لوگ اس سے سایہ کریں گے۔ جیسے چھتری ہوتی ہے نا، چھتری کے اندر 1-2 لوگ سایہ کرتے ہیں، بہت ہو گیا 3 ہو گیا، لیکن انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا، اللہ اتنا پھل فروٹ دے گا، اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اندر کم سے کم 6-7 لوگ اس کے نیچے آ جائیں گے، سایہ کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہریالی دے گا۔ یہ یاجوج اور ماجوج کے خاتمے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر چاہے چرند ہو چاہے پرند ہو، سب کے لیے اللہ کے نبی رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ جب نبی رحمت ہے تو
دین بھی ہمارا سراپر رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ آپ سوچیں کہ اسلام ایسا رحم و کرم والا دین ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک کرو، نرمی کا۔ میں بتاؤں اللہ کے نبی یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھانے والا بھی جانور ہے نا، کھانے والا جانور جس کو کاٹنا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کو بھی اگر کاٹنا ہو تو چھری کو تیز کر لو تاکہ اپنے ذبیحوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب چھری صاف نہیں ہوگی تو تکلیف زیادہ ہوگی، چھری صاف ہوگی تو جلدی کٹ جائے گا۔ پھر شریعت کہتی ہے اگر کاٹ رہے ہو نا، دوسرے جانور کو اس کے سامنے مت رکھو، تکلیف ہوگی، اس کو سائیڈ میں رکھو، اس کو دیکھنے مت دو، ایک جانور کو کاٹو پھر دوسرے جانور کو لے کے آؤ۔ یہ طریقہ شریعت ہماری بتاتی ہے۔ تو جانوروں کے ساتھ ہے، تو انسانوں کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک یہ اسلام کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اللہ نے سورہ حج کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ حج میں سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ قربانی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ قربانی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تمام امتیوں کے لیے تھا، جس طرح امت محمدیہ کے لیے ہے، یہ تمام امتیوں کے لیے تھا۔ اور یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی جو اللہ رب العالمین نے کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت رکھی ہوئی ہے، لیکن دراصل اگر ہم اور آپ جو کر رہے ہیں وہ نبی کی وجہ سے کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کرتے تو ہم نہیں کرتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو جہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہیں پہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا منسکا، کی ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی جگہ فکس کی ہے۔ پھر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، جہاں اس کی ہولناکیاں بار بار ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، آپ دیکھو گے جس دن ایک ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھی چھوڑ دے گی۔ اب سوچو ایک ماں جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ لیکن اس کی بھی فکر نہیں ہوگی، اس وقت نفسی کا عالم ہوگا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ابھی سے اس کی تیاری کریں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اور ذکر کیا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ آپ دیکھو گے اس دن جو حمل والی ہوگی وہ بھی اپنے بچے کو پھینک دے گی، اس کو بھی مطلب کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہوں گے، ایسا لگے گا کہ لوگ مدہوش ہیں، نشے میں ہیں، جیسے ایک مدہوش شخص کیسے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ان عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا جو عذاب ہے نا ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ جو یہ منظر کشی اللہ رب العالمین نے کی ہے اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ لاسٹ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا۔ ہم اور آپ چاہے بڑے کی قربانی، بڑے سے مراد میری کہ مطلب 1 لاکھ 2 لاکھ کی جانور کی قربانی کی بات کر رہا ہوں، میں وہ چھوٹے بڑے کی قربانی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ بکرے کی قربانی کر رہے ہو، آپ چاہے 20,000 کا کرو، 50,000 کا کرو، یا 10 لاکھ کا کرو، 1 کروڑ کا کرو، آپ کے قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، آپ کا نیک اعمال پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے پاس قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے یا دکھاوے کے لیے کیا ہے یا صرف گوشت خوری کے لیے کیا۔ دیکھیں کھانا بھی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے اخیر میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے تمہارا نام وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہوا ہے۔ اچھا جب یہ بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پھر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور نہ جانے کیا کیا لوگ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جس طرح آپ دیکھیں یہ جو آج کل پڑھائی چلتا ہے کہ بھائی ایک انجینئر ہوتا ہے، انجینئر کئی طریقے کے ہوتے ہیں، سول انجینئر ہے، کوئی اور انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر میں کوئی دانت کا ہے، کوئی نیرو ہے، کوئی پیٹ کا ہے، کوئی تمام باڈی کا، یعنی الگ الگ ہر چیز میں ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہم مسلمان ہیں، کون سے مسلمان؟ قبر پوجنے والے کہ چادر چڑھانے والے؟ پیروں کے سامنے اپنے ناک کو رگڑنے والے کہ اللہ کے سامنے اپنی ناک کو رگڑنے والے؟ کون سے مسلمان ہو؟ تفریق کرنے کی جب ضرورت پیش آئی تو اس لیے اپنا نام رکھا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم قبر کے پوجا کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے جب من حیث المذہب پوچھا جائے گا کہ ہندو، سکھ، عیسائی اور نہ جانے کیا کیا دیگر جو مذاہب پائے جاتے ہیں، اس اعتبار سے اگر پوچھا جائے گا تو بتایا جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن جب من حیث المسلک پوچھا جائے گا کہ مسلمانوں میں آپ کون سے مسلمان ہیں، تو بتانا ضروری ہے کہ ہم اور آپ اہل حدیث ہیں، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے ہیں، اور اس میں ذرہ برابر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا تو ان کو چاہیے نا جو پیر فقیر نہ جانے کس کس کو مانتے ہیں، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اسی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے ہم تو مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔